الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امید ہے آپ سب نے مسجد میں آتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، اسی لیے یاد دلانا بھی سنت ہے، اور میں یاد دلاتا رہتا ہوں۔ ہمارے مبلغین بھی آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب بھی ہم مسجد میں کسی بھی مسجد میں جائیں تو نیت کر لیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو آپ سب نے ارادہ کر لیا؟ اب اس کی عادت بنائیے کہ مسجد میں آتے وقت ہی اس کی نیت کر لیجیے۔ ایسا مت کیجیے کہ نیاز تقسیم ہو گئی تو اب اس کو کھانا ہے اس لیے سنت اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضمناً کھانا تو جائز ہو جاتا ہے، لیکن کھانے کے لیے نیت کرنا یہ ذرا سا کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عادت ہی ایسی بنائیے کہ جب مسجد میں آئیں گے تو سنت اعتکاف کی نیت کر کے آئیں۔ آج میرا عنوان آپ نے دیکھا ہوگا، پوسٹر کے ذریعے سے، امیج کے ذریعے سے آپ نے معلوم کیا ہوگا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا تھا، اب 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا، تو 11ویں والے آقا کا مہینہ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ آج اس کی دوسری شب ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں سرکار غوث پاک کے تعلق سے بھی ہم گفتگو کریں گے، انشاءاللہ سنیں گے آپ۔ لیکن ایک فضیلت درود شریف کی پہلے سن لیجئے۔ حضرت امام محمد ابن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ دھیان سے سننا اس کو بچوں، بات چیت نہیں کرنا۔ ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیفٹ میں کچھ بچے ابھی بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں، تو ان کا ایکسائٹیشن اب میری طرف پورا کانسنٹریشن میں تبدیل ہو جائے گا، تو بہت دعائیں ملیں گی آپ کو۔ یہ مسجد ہے، اس کا ادب رکھنا ضروری ہے بچوں۔ مسجد میں کبھی بھی گفتگو دنیا کی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی گفتگو اگر ہم مسجد میں کرتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے اعمال جل جاتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو اس لیے پورا دھیان اب جو گفتگو یہاں سے آپ کو سمجھائی جائے گی اس پر ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جتنی تمہاری گفتگو تمہاری زبان سے قریب ہے، کیا میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنے تمہارے دل سے تمہارے دل کے خیالات قریب ہیں؟ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب ہے؟ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں کہ تمہاری آنکھوں کا نور جتنا تمہاری آنکھوں سے قریب ہے؟ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تمہارے کانوں کی سننے کی طاقت تم سے قریب ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میرا قرب اس سے بھی زیادہ نصیب ہو تو میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حکم دے رہا ہے جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں ہے، اس سے پہلے میرے آقا پر درود بھیجنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو عطا فرما رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، بولو آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اسٹار آف دی آئیز نیم آف محمد، اسٹار آف دی آئیز نیم آف محمد، لائٹ آف دی ہارٹ نیم آف محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، when Allah asks me what have you brought here, when Allah asks me what have you brought here, when Allah asks me what have you brought here, I will say I have name of Muhammad, I will say I have name of Muhammad، آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ مد، if you desire wealth of the world، if you desire wealth of the world، if you desire wealth of the world، keep on just chanting name of Muhammad، keep on just chanting name of Muhammad، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ والا دم میں بنا دے، اللہ والا دم میں بنا دے، اللہ والا دم میں بنا دے، اللہ والا نام محمد، اللہ والا آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے،
نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانو بولو یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا مدنی مصطفیٰ سب سے اونچے رتبے والے نبی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے آقا کی یہ شان بتانی چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت اور زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے. ایک جملہ میرا یاد رکھیے، ڈیوٹی وہ کام نہیں کرا سکتی جو محبت میں آدمی کر لیتا ہے. ڈیوٹی میں کمپلشن ہوتا ہے، محبت میں پیشن ہوتا ہے. تو پیشن سے جو آدمی کام کرتا ہے نا، چاہ کر جو کرتا ہے، دل سے جو کرتا ہے، وہ ڈیوٹی سے فورس کر کے نہیں کر سکتا. اس لیے نماز کو ڈیوٹی سمجھ کے مت پڑھیے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کے پڑھیے. میرے آقا سے محبت کیجیے، میرے آقا سے پیار کیجیے، اور پھر دیکھیے نماز میں آپ کو پھر وہ قاموا کسالى والی نماز نہیں لگے گی. وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ او كما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو منافقین اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ وہ سستی سے پڑھتے تھے، لیکن مومنین پڑھتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں اور کیا اطراف میں ہو رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. یہ محبت سے ہوتا ہے. تو جو رتبہ، جو مقام، جو فضیلت، جو شان، جو عظمت، جو عزت، جو قرب، جو درجات، جو بلندیاں، جو عروج خالق کائنات نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ایسا رتبہ، ایسا مقام، ایسی شان، ایسی عظمت، ایسا قرب، ایسا عروج نہ کسی کو ملا ہے، نہ آئندہ کسی کو مل سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. رسولوں میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. اب فضیلت کیسے عطا فرمائی اس کا بھی بیان فرمایا. ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، کسی سے اللہ نے، اب یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ سب جنرل نالج بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ کلیم کون ہے، کلیم اللہ کون ہے، خلیل اللہ کون ہے، صفی اللہ کون ہے، نجی اللہ کون ہے، ذبیح اللہ کون ہے. یہ سب ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اجتماع میں مسلسل آنا، مکاتب جو ہمارے چلتے ہیں اسلامیات، اس سے کنیکٹ ہو جانا، تعلیم بالغان کے جو ہمارے بڑوں کو پڑھانے والے مدرسے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو، اس سے کنیکٹ ہو جانا، اجتماعات کی پابندی کرنا، درس میں آنا، قافلے میں جانا، حلقے میں بیٹھنا. یہاں اجتماع ختم ہوا کہ بس سب کو صرف مصافحہ ہی کرنا ہوتا ہے. مصافحہ کرو جنت میں جاؤ، مصافحہ کرو جنت میں جاؤ. بابا تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ سیکھ لیا کرو. یہاں جو حلقے لگتے ہیں بیچارے وہ مبلغین بھی تیاری کر کے آتے ہیں کہ کوئی ہے ہم کو سننے والا، لیکن ہم لوگ بولتے رہ جاتے ہیں، لیکن مانتا کون ہے؟ جو ہم کو چاہیے وہی کرتے ہیں. ایسا مت کرو. آج حلقوں کو بھی آباد کر کے دکھا دو انشاءاللہ. جب اجتماع ختم ہوگا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گے نا انشاءاللہ، تو ادھر دو چار باہر ایسے لگتے ہیں، کچھ تیاری کر کے آتے ہیں ہمارے، وہ بھی ساتھی تیاری کر کے آتے ہیں کہ چلو بیچارے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس 50 آدمی نہیں بیٹھے ہیں، 5 ہی بیٹھے تو میں کیا کروں گا. ان کی محبت کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کے جذبے کو سلام. آپ کہیے سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ وہ لوگ 5 آدمی کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ اخلاص عطا فرمایا، تو اس کی قدر کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے.
ہم نے کسی ایک بیان سنے اور ہم چلے گئے، بس دعا کر لی، کام ہو گیا اپنا۔ علم حاصل کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رات میں ایک گھڑی بیٹھ کر علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کوئی ایک دعا بھی، ایک سنت آپ نے سیکھ لی نا، تو ساری رات کی عبادت سے زیادہ بھاری ہو جائے گا وہ۔ اس لیے حلقوں کو فوقیت دیجیے، پریفرنس دیجیے، سیکھنے پر توجہ دیجیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے۔ اب یہ انداز دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہاں میں تھوڑا سا پاز لے کے یہ بول رہا ہوں کہ اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اللہ نے نام نہیں لیا یہاں پر، کیا فرمایا؟ کوئی وہ ہے، نام نہیں لیا، کیا فرمایا؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی ایک نبی وہ ہیں، کوئی ہیں، ایک نبی وہ ہیں جن کو تمام انبیاء پر بلندی عطا کی گئی، درجوں، صرف ایک لیول کا فرق نہیں ہے۔ numerous levels, we don't know how many levels he is ahead of them، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے اونچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کوئی وہ ہے۔ اچھا، علم تفسیر کے جتنے علماء ہیں ان کا اتفاق، بلکہ امام رازی فرماتے ہیں کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نبی جنہیں سب پر درجوں فضیلت دی گئی ہے، اس سے مراد ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بولو سب سے۔ سبحان اللہ، جمع دیجیے آپ، جھوم کے سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ آج میرا عنوان یہی ہے، سب سے اولا والا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کمال کیا اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ۔ بولیے نا، ایک یہی مژدہ جاں فضا چاہیے، پھر سے آ جاؤ تم کی صدا چاہیے، یاوری گر محمد کی مطلوب ہے، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے۔
شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ یہ جناب شہریار قدوسی صاحب تھے، ایک بڑے بہت ہی بہترین شاعر تھے، اور یہاں جب وہ انڈیا آئے تھے تو ان کے ساتھ میں نے کافی پروگرامز کیے تھے۔ ان کا یہ اپنا شعر ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر یہ بڑا پیارا شعر کہہ کے گئے تھے وہ یہاں پر۔ بڑے زبردست اناؤنسر تھے، اور ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی تھی جب ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا تھا۔ آپ بھی اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے، کسی کے ساتھ رہ کے سیکھیے۔ ساری چیزیں یوٹیوب پہ مت ڈھونڈا کرو، اللہ کے بندو، انسانوں کو بھی کچھ سمجھا کرو اور ان کے ساتھ رہا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تو کچھ تو سچے ہوں گے، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑے گا، ان سے مانگنا پڑے گا وقت کہ ہمیں آپ کا وقت دیجیے، تھوڑا ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سیکھے سکھائے پیدا ہو رہے ہیں، اور جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی نقل کرتے جا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ یہ سب نہیں ہے، نعت خوانی اس کا نام نہیں۔ نعت خوانی سیکھنے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو، سبحان اللہ۔ تو کیا کمال کر دیا، یہ الفاظ کی ترتیب بھی بالکل برابر ہے، تقطیع میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بحر جو ہے وہ بالکل مکمل ہے، وزن جو ہے شعر کا وہ کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، حسن بھی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور ادب بھی اپنی جگہ رہ جاتا ہے۔ بہت مشکل ہے شاعری کرنا، خاص طور سے نعت لکھنا بہت مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیے، خلق سے اولیاء، خلق یعنی یہ مخلوق، تو سب سے پہلا رتبہ جو ہے عام مخلوق کا ہے، نیچے والا، پھر عام مخلوق سے اولیاء کرام افضل ہیں، جو صالحین ہیں وہ افضل ہیں، اور ساری امتوں میں سب سے اونچے رتبے والے ولی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، المولا الامام الصدیق قاتل الکفار والزندیق، امیر المؤمنین و امام المشاہدین لرب العالمین، سیدنا و مولانا الامام عبداللہ ابی بکر الصدیق، عتیق شفیق رفیق المصطفیٰ فی الغار، صاحب العز والافتخار معدن الصدق والصفا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا مقام ہے، اور ان سے جو اوپر رتبہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے، اور انبیاء سے اونچا رتبہ جو ہے وہ رسولوں کا ہے۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول وہ ہے جو صاحب شریعت ہے، جن کو کتاب دی گئی، نبوت بھی دی گئی اور کتاب بھی دی گئی، وہ رسول ہے۔ تو انبیاء سے رتبہ کس کا اوپر ہے؟ رسولوں کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں لکھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس میں ایک لفظ ہے سب سے اولا۔ عام طور پر نعت پڑھنے والے حضرات یہ دو الفاظ میں ڈیفرنشیشن نہیں کرتے، they don't differentiate between these two words، اولا و اعلیٰ، دونوں کو اعلیٰ و اعلیٰ پڑھتے ہیں سب، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، صرف سن کے کرتے ہیں، اس لیے۔ تو قرآن تو کہتا ہے اقرا، پڑھو، اور ہم کہتے ہیں اسمع، سنو۔ اسمع بھی ہے لیکن تھوڑا سا پڑھا بھی کرو، پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھا بھی کرو۔ ٹھیک ہے عالم نہیں بنے لیکن علماء کی صحبت تو اختیار کرو، تو کم سے کم اس سے تو کچھ فیض ملے گا کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لو گے انشاءاللہ۔ تو علماء کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا، بولیے، یہ لفظ اولا اعلیٰ حضرت نے وہاں سے لیا ہے۔ اب اس کے معنی مفسرین نے 2-3 معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ یہ نبی مسلمانوں سے کافی اولا ہیں، من انفسہم، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ، بولیے، بولو، قریب ہیں، حضور دور نہیں ہے۔
نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نہ، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ تو نبی دور نہیں ہے، کتنے قریب ہیں مسلمانوں سے، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک معنی یہ ہوا زیادہ قریب، اولا کا معنی۔ ایک معنی اور ہے زیادہ مالک۔ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ میری جان پر میرا جتنا حق نہیں ہے نا، اس سے زیادہ حضور کا حق ہمارے اوپر ہے، امت پر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیوں لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر یہ لفظ اولا کا ایک اور معنی ہوتا ہے زیادہ لائق۔ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ اطاعت کے لائق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سردی کا سخت موسم ہو، سخت سردی کا موسم ہو، اور جان کہتی ہو کہ وضو مت کرو ٹھنڈی بہت ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ نہیں وضو کرو نماز پڑھو، تو اب اطاعت جان کی نہیں کی جائے گی، میرے آقا کی جائے گی۔ تو زیادہ لائق اطاعت کے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ تو بتایا کہ محبوب سب نبیوں سے افضل ہے، مگر یہاں آپ کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ اس پرٹیکولر مقام پر، at this particular ayat, at this particular verse, at this particular place, Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal the name of the prophet who is the having the most grades, the higher grades, the upgrades over everybody else, every other prophet. نام نہیں لیا، نام دے صرف اشارہ کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑی ایمان والی بات ہے، ایمان افروز بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نام کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اس شان کا کوئی دوسرا بھی موجود ہو۔ نام کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اس شان کا کوئی دوسرا بھی موجود ہو، مگر اگر اس شان کا مالک صرف وہی ہو تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں، اٹینشن، لسننگ کیئرفلی، اگر میں یہ کہوں میرا خالق وہ ہے جس نے آسمان بنایا، تو آپ کے دماغ میں کس کا نام آئے گا؟ بولیے، کوئی اور ہے ہی نہیں، تو یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مالک وہ ہے جو سب کو روزی دیتا ہے، تو وہ کون ہے؟ نام لینے کی ضرورت ہے؟ تو نام لینے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں اس شان کا کوئی دوسرا بھی موجود ہو۔ یہاں تو کوئی اور، یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر نام نبی لیا جائے، حضرت آدم کی شان بیان کی تو اللہ نے نام لیا، نوح علیہ السلام کی شان بیان کی اللہ نے نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی اللہ نے نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی شان ذکر کی اللہ نے نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی نام لیا۔ لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے
جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی سب سے. اچھا لگ رہا ہے نا؟ قرآن پڑھیے نا تو اس نگاہ سے پڑھیے، عشق کی نگاہ سے پڑھیے، محبت رسول کی نگاہ سے پڑھیے. اس کے بعد آپ پڑھتے ہی جائیں گے اور پھر آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. سارے آنچوں سے آنچا سمجھیے جسے، سارے آنچوں سے آنچا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. یہ ہمارا بولتے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. ہمارا نبی، بولو ہمارا، محبت رسول میں ڈوب کے. ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، فارس سے آئے تھے، صحابی بن گئے. سبحان اللہ. ان کے نام کی مسجد ابھی وزٹ کر کے آیا میں. غزوہ احزاب کا جہاں پر مقام ہے اور غزوہ خندق بھی جس کو کہتے ہیں، انہی کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں، غزوہ احزاب میں خندق کھدوائی تھی. ان کے نام کی مسجد آج بھی وہاں پر موجود ہے. مسجد فتح کے بالکل نیچے، جس مسجد میں بیٹھ کر حضور نے 3 دن دعا فرمائی تھی، پیر، منگل اور بدھ کے روز وہ دعا قبول ہوئی تھی. تو حضرت سلمان فارسی کی مسجد بالکل اس کے نیچے موجود ہے. سبحان اللہ. ایسے صحابی، ان کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت لمبا ہے. میں کبھی انشاءاللہ پھر کبھی مدینے کی بات کروں گا تو بتاؤں گا. اور ان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. لوگ جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مشہور صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ. آواز نہیں آئی آپ کی؟ ہمارا نبی بولے تو دل سے آنی چاہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے، یعنی اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا. آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی. آپ کو کیا خاص فضیلت دی گئی؟ حضور سے سوال کیا گیا. ان سب نبیوں کو یہ دیا گیا، آپ کو کیا خاص فضیلت دی گئی؟ اس سے پہلے کہ حضور کوئی جواب دیتے، جبریل حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. آپ نے زور نہیں لگایا، تجھے حمد ہے خدایا. جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو اس سے بہت پہلے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا تھا. اگر میں نے حضرت موسیٰ سے زمین پر کلام کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو آسمان سے بھی اوپر بلا کر کلام کا شرف عطا فرمایا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے تو آپ کا نام نامی مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہی پیدا کر دیا تھا. سبحان اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم مبارک آسمانوں میں وہاں پہنچے جہاں نہ پہلے کسی کے قدم پہنچے تھے نہ آپ کے بعد کسی کے پہنچیں گے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آدم علیہ السلام کو بزرگی دی
تو آپ پر سلسلے نبوت کو ختم کیا، یعنی آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اے میرے حبیب، میرے یہاں آپ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کسی کو نہیں بنایا، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے دنیا ہی اسی لیے بنائی کہ لوگ آپ کی عزت و عظمت کو دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی نہیں بناتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان، مکین و مکان، بولو تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، بولو تمہارے لیے، بولو تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان۔ چلیے وقت کم ہے ورنہ میں پوری نعت بھی پڑھتا رہتا، لیکن مجھے سمیٹنا ہے اس بات کو۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام جمع تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے علمی گفتگو شروع کر دی صحابہ نے۔ ادھر حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے، سبحان اللہ۔ جب صحابہ کے قریب آئے تو پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ایک صحابی بولے کتنی عجیب بات ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے بولے کتنی تعجب کی بات ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ تیسرے بولے کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا۔ چوتھے صحابی بولے کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ یہ باتیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی یعنی تو فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ تم کہتے ہو ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یقیناً وہ اسی شان والے ہیں۔ تم کہتے ہو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یقیناً وہ اسی شان والے ہیں۔ تم کہتے ہو عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہاں وہ اسی شان والے ہیں۔ تم کہتے ہو آدم صفی اللہ ہیں، ہاں ہاں ان کی یہی شان ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اے میرے صحابہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ وہ خلیل ہیں تو میں حبیب ہوں، بولو میں کیا؟ بولو حبیب ہوں، پھر سے بولو، پھر سے بولو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے میرے صحابہ سنو، میری شان سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بات بھی میں فخر کے طور سے نہیں کہتا۔ اللہ اللہ، حمد کا جھنڈا ہوگا، پتہ ہے آپ کو، جہاں اولین و آخرین سب حضور کی ثنا کریں گے، سبحان اللہ۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے، یہی وہ لواء الحمد ہے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ تو
فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا. روز قیامت سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا, میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی, اور یہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا. فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر, میں اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہوں, مگر یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا عیسیٰ علیہ السلام. ابھی سمیٹ رہا ہوں, اس کو بات ختم کر رہا ہوں. یہ ختم تو نہیں ہوگی, بس اس کو کہیں وقت نہیں ہے اس لیے روکنا تو پڑے گا نا, اس لیے, ورنہ آپ کی ٹرین چھوٹ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام بڑی بلند شان والے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی, پیدائش اندھے کو ہاتھ لگاتے تو آنکھوں کا نور مل جاتا, کوڑی کو چھو لیتے تو حسین بن جاتا, مٹی سے بنے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا, غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے. جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں فرماتے, تم اپنے گھر میں جو کھاتے ہو نا وہ میں تم کو باہر بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. اور فرماتے تھے, اور مردوں کو ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے. جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا اور ایسے معجزے دکھانے لگے تو لوگوں نے پوچھا, آپ ایسے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے, کیا آپ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں یا ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتظار کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, فرمایا نہیں, میں وہ محبوب نہیں ہوں, میں تو ان کی آنے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. البتہ میں اللہ کی عطا سے اندھوں کو شفا دیتا ہوں, کوڑیوں کو جمال دیتا ہوں, مردوں کو زندگی دیتا ہوں اللہ کی عطا سے, اور اس لیے دیتا ہوں تاکہ لوگ مجھ پر یقین کریں اور سمجھ لیں کہ جب آمد کی خوشخبری سنانے والا اتنی شان والا ہے تو آنے والا کتنی شان والا ہوگا. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, میں تم کو اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا. رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں, رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا دیوانوں, بولو مرحبا, بولو مرحبا. تو ٹاپک جہاں سے شروع ہوا تھا اسی پر یہاں پوز کرتے ہیں. سب سے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی